السلام علیکم ایون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکا رنت۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو آل آف یو۔ آج وہ کلاس میں آیا تو ایشل اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے پورے کلاس میں نظریں دوڑائی تھی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا۔ آج وہ پھر چھٹی پر تھی اور اس کے پاس لیو بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے پوری کلاس کو سلام کیا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کلاس بی اٹینٹیو فار یور اٹینڈنس۔ اسے بہت غصہ تھا ایشل کے اوپر۔ اس نے غصے سے کہا تھا۔ اس نے سب کی اٹینڈنس لی اور اپنا لیکچر شروع کیا تھا۔ آج اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا لیکچر ڈلیور کرنے کا، لیکن اسے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ لیکچر ڈلیور کر کے پیریڈ آف ہونے کے بعد کلاس سے نکل گیا تھا۔ سب لوگ صبح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ کازان شاہ وہاں نہیں تھا۔ تم دونوں کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ سعدیہ بیگم ایشل اور دعا کو دیکھ کر بولی تھی۔ امی، ہم بائی کا انتظار کر رہے ہیں، ایشل نے نور الایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ آ جائے گا، تم دونوں ناشتہ کرو۔ سعدیہ بیگم ان دونوں سے بولی، نہیں، جب تک بائی نہیں آئیں گے ہم نہیں کھائیں گے کچھ بھی۔ دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ نور الایمان ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ آج اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے تھے۔ کل تو وہ دونوں اس کے ساتھ بہت اچھے سے ملی تھی، باتیں کی تھی، لیکن جب سے وہ واقعہ ہوا تھا رات کا، وہ تب سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ سعدیہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ ہاں، ہم نے نہیں جانا۔ آپ تو جائیں گی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ ایشل غصے سے بول کر کھڑی ہوئی تھی۔ دعا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اوپر کازان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ مومانی ان دونوں کے جانے کے بعد نور الایمان بولی، جی مومانی کی جان۔ سعدیہ بیگم محبت سے بولی تھی۔ وہ ایشل آپی اور دعا آپی مجھ سے بات نہیں کر رہی کل سے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ سعدیہ بیگم اسے دیکھ مسکرا کر بولی تھی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ دونوں نوک کر کے کازان شاہ کے کمرے میں آئی تھی جہاں وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اتنا لیٹ بائی؟ دعا نے بہت معصومیت سے کہا۔ کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور باری باری ان دونوں کو پاس بلایا۔ وہ دونوں اس کے پاس آئیں۔ کازان شاہ نے ان کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے تھے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہم دونوں تو ٹھیک ہیں، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ایشل منہ بنا کر بولی۔ ایسا کیوں؟ کازان شاہ ایشل کی بات پر بولا۔ رات میں امی نے اس لڑکی کی سائیڈ لی۔ دعا غصے سے بولی۔ دعا، نور الایمان کو لڑکی بولا۔ کازان شاہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بس بس بائی، آپ اس لڑکی کی سائیڈ نہیں لیں گے، ایشل نے بھی غصے سے کہا تھا۔ بچہ، وہ لڑکی نہیں ہے، آپ کی بابی ہے، کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ اور جو اس نے کل کیا آپ کے ساتھ وہ؟ دعا نے منہ بنایا تھا۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کوئی آپ کو آپ کے بابا سے الگ کرتا؟ کازان شاہ نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ اگر آپ جیسا ڈیشنگ بندہ مجھے کڈنیپ کر کے لے جاتا تو میں خوشی خوشی نکاح کر لیتی۔ دعا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر پہلے تو ایشل اور کازان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر تینوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ بھائی جلدی کریں، بہت بھوک لگی ہے، آپ کے انتظار میں ہم تو، ایشل نے معصومیت سے کہا تھا۔ تم دونوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ کازان شاہ بہت غصے سے بولا تھا۔ ہمیں آپ کی ہونے والی بیوی اور آپ کی امی کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا، ایشل غصے سے بولی۔ ہمیں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے، دعا نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ تینوں مسکرائے۔ چلو اب ڈرامے باز، کازان شاہ انہیں دیکھ کر بولا۔ اچھا ویسے تم دونوں آج کالج کیوں نہیں گئے؟ نہ یونیورسٹی؟ کس خوشی میں؟ کازان شاہ ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ موڈ نہیں تھا، وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ ڈرامے باز، وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر کمرے سے نکلا تھا۔
آپ بھی ہوں گے، اب اسی لیے آپ کو منانے آنا پڑتا ہے، اشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر کازان شاہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے نہ دیکھیں بھائی، یہ سچ ہے، اشل نے پھر سے کہا تو وہ تینوں ایک بار پھر سے مسکرائے تھے اور پھر تینوں ساتھ ہی نیچے چلے گئے۔ وہ نیچے آیا تو سب سے پہلے اس کی نظر نور الایمان پر پڑی تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ سعدیہ بیگم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا اور پھر ان کے ماتھے پر کس کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سعدیہ بیگم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نور الایمان نے بھی ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر غصے سے نظریں پھیر لی تھی۔ کہاں تھے تم؟ سعدیہ بیگم اسے دیکھ کر بولی۔ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، کازان شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنا ٹائم کہاں لگ گیا؟ سعدیہ بیگم ایک بار پھر سے بولی تھی۔ پتہ نہیں امی جان، وہ یہ کہہ کر اپنا ناشتہ نکالنے لگا تھا۔ بھائی جان دعا نور کی طرف دیکھ کر کازان شاہ کو بلا رہی تھی۔ کازان شاہ نے مسکرا کر دعا سے کہا، بھائی آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ دعا نے جان بوجھ کر یہ بات شروع کی۔ اس کی بات پر کازان شاہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ دعا بچے کیا ہو گیا ہے؟ سعدیہ بیگم نے غصے سے اسے کہا تھا۔ کیوں امی؟ پہلے تو بھائی کہہ رہے تھے وہ نور الایمان سے شادی کریں گے، اب وہ نہیں کر رہی تو کسی اور سے تو کرنی ہی پڑے گی نا؟ دعا نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم خاموش رہو دعا، سعدیہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ کیوں خاموش رہیں ہم امی جان؟ ہمیں بھی حق ہے اپنی بابی چننے کا، اشل نے بھی غصے سے کہا۔ اور بھائی اب آپ شادی کر لیں، دعا نے غصے سے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جب میری دونوں بہنیں ہی یہی چاہتی ہیں، کازان شاہ نے بیچارگی سے کہا تھا۔ تو پھر بس ہم آج ہی جا رہے ہیں انوشے کے گھر، اشل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ انوشے کے ذکر پر نور الایمان نے اشل کی طرف دیکھا تھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اشل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کازان شاہ نے اشل کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، ہمیں بہت جلدی ہے، ابھی آپ کچھ دنوں میں 30 سال کے ہو جائیں گے، دعا نے حد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ تم دونوں، زینب جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوگا، کازان کی شادی نور الایمان سے ہی ہوگی، لیکن جب وہ چاہے گی۔ سعدیہ بیگم غصے سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تب تک ہمارا بھائی بیٹھا رہے، اشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تم دونوں بھی اب بس کرو، میں آفس جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم کے پاس آیا تھا، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا، پھر دعا اور اشل کے ماتھے پر کس کی تھی۔ نور الایمان تو بس اسے دیکھ رہی تھی، وہ کتنا الگ تھا اپنی فیملی کے لیے۔ ایک نظر نور الایمان پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اشل کلاس روم میں جانے سے ڈر رہی تھی، کل وہ چھٹی پر تھی بغیر لیو کے۔ وہ کلاس روم میں آئی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کلاس میں پروفیسر احمر ملک آیا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جیسے وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آج اس نے سب کو مسکرا کر حال بھی پوچھا تھا۔ اس نے سب کی اٹینڈنس لگائی اور جب اشل کا نام آیا تو اس نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ مس اشل، کل آپ پھر چھٹی پر تھیں، کوئی ایکسکیوز ہے آپ کے پاس؟ پروفیسر احمر نے اسے دیکھ کر کہا۔ اشل کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس سر جھکا کر کھڑی رہی، کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کے لیے۔ مس اشل، آپ مجھے لیکچر کے بعد آفس میں ملے، پروفیسر احمر نے غصے سے کہا تھا۔ بیٹھ جائیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ اشل سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ کل کا ہوم ورک سب نے کمپلیٹ کیا ہے؟ پروفیسر احمر پوری کلاس کو دیکھ کر بولا۔ جی سر، سب نے ایک ساتھ کہا تھا۔ جس نے نہیں کیا وہ کھڑا ہو جائے۔ پروفیسر احمر نے پوری کلاس کی طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے تھے۔ پروفیسر احمر نے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ مس، کیا آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہے؟ پروفیسر احمر نے اشل سے کہا تھا۔ نو سر، کل میں چھٹی پر تھی، اشل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ آف پر تھیں، آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، کھڑی رہیں۔ پروفیسر احمر ملک غصے سے کہہ رہا تھا، وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ اللہ پوچھے آپ سے، ایک طرف کہتے ہیں میں تمہیں پسند کرتا ہوں، دوسری طرف ایسا سلوک۔ اشل غصے میں خود کو نہ جانے کیا کیا بول گئی
اوفو اشل، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ خود کو کوستی ہوئی بولی۔ وہ پروفیسر احمر کے کیبن کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اندر جائے کہ نہیں۔ آخر کار وہ خود سے لڑتی آفس کا دروازہ بجا ہی لیتی ہے۔ اندر بیٹھا ہوا شخص پروفیسر احمر مسکرایا تھا۔ کم آن، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اشل اندر آئی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ پروفیسر احمر ملک اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس آیا۔ ہاں تو کہاں تھیں آپ؟ پروفیسر احمر چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ آپ کو بتانا میں پسند نہیں کرتی، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو، بتا چکا ہوں تم پر میرا حق ہے۔ پروفیسر احمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ نے کہا اور میں مان لوں؟ اشل غصے سے بولی تھی۔ ماننا پڑے گا کیونکہ تم صرف میری ہو اور میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر احمر ملک اس کے قریب ہوا تھا۔ سر دور رہیں آپ، اشل غصے سے بولی تھی۔ بہت جلد تمہارے گھر چکر لگاؤں گا، پروفیسر احمر ملک نے مسکرا کر کہا۔ شوق سے آنا، بھائی تمہاری ہڈیاں بھی توڑے گا، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ تمہارے بھائی کو بھی دیکھ لوں گا، پروفیسر احمر نے مسکرا کر کہا۔ آج رات میں کال کروں گا، پروفیسر احمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری طرف سے باڑ میں جاؤ، وہ غصے سے بولی تھی۔ اب جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اللہ پوچھے گا تم سے، اشل تھک ہار کر بولی تھی۔ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، پروفیسر احمر نے اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر کہا۔ خبردار کوئی ایسی ویسی حرکت پر اتر آئے، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے صرف دیکھنے کا کہا ہے، پروفیسر احمر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن میں نہیں دیکھنا، اشل غصے سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، پروفیسر احمر نے اس کی بات پر اسے گور کر دیکھا تھا۔ اگر اگلی بار ایسی کوئی فضول بات کرنی ہو تو مجھے مت بلانا، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں تو بلاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ میری طرف سے باڑ میں جاؤ، میری جان چھوڑو، وہ یہ کہہ کر مڑ کر جانے لگی تھی۔ پروفیسر احمر ملک اس کے آگے آ گیا تھا۔ اشل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اب کیا ہے؟ اشل غصے سے بولی۔ میں نے ابھی جانے کا نہیں کہا، پروفیسر احمر اسے ضد ہوتا دیکھ کر بولا تھا۔ او یاد آیا، اشل کچھ یاد آتے بولی تھی۔ ویسے تو کہتے ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن کلاس میں ذلیل بھی کرنا ہے۔ وہ اپنے غصے میں کیا بول گئی اسے خود پتہ نہیں چلا۔ تو مانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ پروفیسر احمر اس کے قریب ہوا تھا۔ میری جان چھوڑو، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ کل جتنا میں تنگ ہوا ہوں آج تم بھی ہوگی، پروفیسر اسے دیکھ کر بولا۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میرا دن بور گزرا ہے، پروفیسر احمر نے اسے دیکھ کر کہا۔ میری وجہ سے کیسے؟ اشل حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ کل تم چھٹی پر تھی اور میرا دن بالکل بھی اچھا نہیں گزرا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ پلیز سر مجھے جانے دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ اب کی بار کیوں جانے دوں؟ پروفیسر احمد نے اسے دیکھا تھا۔ پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، پروفیسر احمد نے ٹائم دیکھا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے یہاں تھی، اس لیے اسے جانے دیا۔ اشل نے شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر احمد ملک مسکرایا تھا۔ دعا کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی۔ سمیر اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہو مس ایٹیٹیوڈ؟ سمیر اس کے ساتھ بیٹھتا بولا تھا۔ تمہیں کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ او ہیلو محترمہ، سمیر اس کی بات پر اسے دیکھ کر بولا۔ کیا ہے؟ دعا نے غصے سے کہا تھا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں، سائڈ پر ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ لگتا ہے اس دن کا تھپڑ بھول گئے ہو، دعا نے غصے سے کہا تھا۔ ایان ملک وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے روک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ دعا کو سمیر کے ساتھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔
اس لیے وہ کھڑا ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، اچھے سے یاد ہے، اس لیے تو دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ سمیر مسکرا کر بولا، جاؤ کسی اور کو دیکھو۔ وہ غصے سے بولی تھی اور کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے محترمہ؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ مجھے تمہارے منہ نہیں لگنا، وہ غصے سے بولی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ سمیر نے غصے سے اسے جاتا دیکھا تھا اور وہ تو اس کی باتوں میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایان ملک بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کو کچھ کر ڈالے۔ دعا کلاس میں آئی تھی، ایان ملک اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ دعا اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایان ملک کراس کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ دعا نے اس کو غصے سے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی حیران ہوا تو وہ بلا کا ہینڈسم بندہ تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں تو کمال تھی، سمندر جتنی گہری۔ دعا اسے دیکھنے کے بعد اس سے نظریں ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ لڑکا؟ ایان ملک اسے دیکھ کر بولا۔ جی؟ وہ اس کی بات پر ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ لڑکا؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ اب آپ کون؟ دعا اسے دیکھ کر بولی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ایان ملک اس کی بات پر غصے سے بولا۔ کیوں دوں جواب؟ دعا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ ایان ملک کو اس سرپھری لڑکی پر بہت غصہ آیا تھا۔ نہیں بتاؤں گی۔ کیا کر لو گے؟ دعا غصے سے بولی۔ نہ بتاؤ۔ ایان ملک یہ کہہ کر اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ اس کی اپنی جگہ پر جانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا یہ ہماری کلاس میں ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اس لیے شاید اسے اندازہ ہی نہیں لگا کہ اس کا ایڈمیشن کب ہوا تھا۔ خیر مجھے کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ممانی میں آ جاؤں؟ نور الایمان کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر بولی۔ بچے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سعدیہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ نور الایمان کمرے میں آئی تھی اور ان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ممانی جان، میں آپ کی گود میں سر رکھ لوں؟ نور الایمان ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ضرور میرا بچہ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ نور الایمان بھی مسکرائی تھی اور پھر سعدیہ بیگم کی گود میں سر رکھ لیا۔ ممانی، میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ اشل آپی اور دعا مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بچے، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ ممانی جان، میں کچھ مانگوں آپ سے؟ نور الایمان نے ان کو دیکھا۔ ہاں بولو ایمان، سعدیہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھیں۔ مجھے بھی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، نور الایمان ان کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کازان سے بات کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ سعدیہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ نیند میں چلی گئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بہت پیار سے کس کیا تھا۔ تم دلہن تو میرے کازان کی ہی بنو گی نور الایمان، سعدیہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ شام میں کازان شاہ حویلی آیا تھا۔ سعدیہ بیگم کے کمرے میں آیا، اس کی نظر نور الایمان پر پڑی تھی۔ السلام علیکم امی، کازان شاہ اس کے پاس آ کر بولا تھا، ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ سعدیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ ٹھیک ہی ہوں امی، آپ تھک جائیں گی ایسے۔ اس کا اشارہ نور الایمان کی طرف تھا۔ نہیں تھکتی میں، سعدیہ بیگم نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ کازان شاہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ امی، آپ یوں بیٹھ بیٹھ کر تھک جائیں گی، اس نے پھر سے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں کازان، سعدیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ اور تھوڑا آہستہ بولو، سو رہی ہے وہ۔ سعدیہ بیگم نے اس کے تیز بولنے پر غصے سے کہا۔ امی، اس کی ٹینشن ہے آپ کو، اپنے بیٹے کی نہیں، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، بچی یہاں نہیں ہے، سعدیہ بیگم اس کی بات پر بولی تھی۔ آپ اسی کا ساتھ دے رہی ہیں ماما، اگر ایمان کو وقت چاہیے تو وہ لے لے، لیکن میرے نکاح میں رہتے ہوئے بھی تو یہ سب ہو سکتا ہے نا، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔
اچھا بس اب میری بات سنو، سعدیہ بیگم اس کی بات پر بولی تھی۔ جی بولے امی، کازان شاہ ان کی بات پر بولا تھا۔ نورالایمان کہہ رہی تھی اسے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ سعدیہ بیگم نے نورالایمان کی بات آگے رکھی۔ کازان شاہ نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا، وہ حیران بھی ہوا تھا ان کی بات پر۔ آپ کو لگتا ہے میں ہاں کہوں گا؟ کازان شاہ نے سعدیہ بیگم سے الٹا سوال کیا تھا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے نورالایمان کی بھی نیند کھل گئی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ کازان وہ گھر میں بور ہوتی رہتی ہے، سعدیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ بور ہوتی ہے تو ہو، لیکن اس کی جان اور عزت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کازان؟ ایسے تو اشل اور دعا کو بھی گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ سعدیہ بیگم اس کی بات پر غصے سے بولی۔ امی جان، آپ سمجھ نہیں رہی، وہ صرف کازان شاہ کی بہنیں ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنی بہنوں کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ کازان شاہ کی بہنیں بھی ہیں۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ نورالایمان شہزاد ملک کی بیٹی ہے۔ سوشل اکاؤنٹس ہیں آپ کی لاڈلی کے، اور شہزاد ملک کا کام کیا ہے آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ لاکھوں دشمن ہیں اس کے جو کہ شہزاد ملک کو نیچا دکھانے کے لیے نورالایمان کو استعمال کریں گے، کازان شاہ نے سعدیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ بس یہی وجہ ہے یا کچھ اور بھی؟ سعدیہ بیگم اس کی نظریں جھکانے پر بولی تھی۔ آپ کا بیٹا محبت کرتا ہے اس لڑکی سے جو آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہے، اسے کھونے کا بھی ڈر ہے، کازان شاہ نے سعدیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ اصل وجہ یہ ہے، سعدیہ بیگم سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی جان، بس میں نہیں چاہتا اب کسی کی بھی نظر میری عزت پر پڑے، اور پھپھو کی لاڈلی میری کمزوری بن گئی ہے، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا تھا۔ زینب کا کچھ پتہ چلا؟ سعدیہ بیگم نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر کازان شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ شہزاد ملک کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ ابھی تک اپنی پھپھو کو یاد کر رہے ہو؟ میں نے تو کب کا اسے مٹی میں دفنا دیا۔ میں تم سے مذاق کیوں کروں گا؟ 6 سال پہلے تمہاری پھپھو کو مٹی کے سپرد کر چکا تھا، شہزاد ملک ہنستا ہوا بولا تھا۔ یہ سب یاد آتے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو زمین پر گرا تھا۔ کازان بچے، سعدیہ بیگم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے کازان، تم ٹھیک ہو نا؟ سعدیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ امی، اس سوال کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا، آپ نورالایمان سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کی ماں کے بارے میں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں، ان میں آنسو بھی تھے۔ نورالایمان نے بھی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر جن میں آنسو بھی تھے۔ کازان بچے، سعدیہ بیگم پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ امی جان پلیز، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ نورالایمان اس کے جانے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ نظریں جھکا گئیں۔ آپ جاگ رہی تھیں ایمان؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی ممانی، نورالایمان نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ تو پھر آپ بتائیں زینب کہاں ہے؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سعدیہ بیگم کی بات پر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے بچے، بتائیں نا؟ سعدیہ بیگم نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر کہا۔ نورالایمان ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ سعدیہ بیگم مزید پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ایمان، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ سعدیہ بیگم اب واقعی میں ہی پریشان ہوئی تھی۔ ممانی، ماما اس دنیا میں نہیں ہے، نورالایمان روتے ہوئے بول رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کازان شاہ کا رونا، آنکھوں میں آنسو بھی تو یہی ثابت کر رہے تھے۔ لیکن ایسے کیسے؟ سعدیہ بیگم نے بے یقینی سے کہا تھا۔ جی ممانی، یہی سچ ہے، ماما 6 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ نورالایمان کی سسکیاں رواں ہوئی تھیں۔ رونے کے ساتھ اسی وقت ہی اشل اور دعا سعدیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ دونوں نے ہی پریشانی سے پہلے سعدیہ بیگم کو دیکھا تھا جن کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، اور پھر نورالایمان کی طرف جو کہ باقاعدہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔
اشل فوراً سے نور الایمان کے پاس آئی تھی، اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا ہوا ہے نور، ایسے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اشل پریشانی سے نور الایمان سے پوچھ رہی تھی۔ ماما کیا ہوا ہے، آپ کی بھی آنکھیں نم ہیں؟ دعا سعدیہ بیگم سے بولی تھی۔ کچھ تو بولیں آپ میں سے کوئی، اشل پریشانی سے بولی تھی۔ ماما اس دنیا میں نہیں ہے، نور الایمان اشل کے پوچھنے پر بولی تھی۔ اشل نے نور الایمان کے الفاظ پر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا جو کہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب پھوپھو، اشل کہتے کہتے رکی تھی۔ نور الایمان کی سسکیاں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ بس بس بچے، اشل نور الایمان کو اپنے ساتھ لگا کر بولی تھی۔ دعا جاؤ کازان کو بلا کر لاؤ۔ نور الایمان کی حالت کو دیکھ کر سعدیہ بیگم نے دعا سے کہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ نور الایمان اشل کے ساتھ لگ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم اور اشل کی بھی آنکھیں نم تھی، اس کی حالت ان سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ دعا نے کازان شاہ کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا، کازان شاہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں، دعا زور سے بولی تھی۔ دعا بچے ابھی جاؤ یہاں سے، کازان شاہ کی آواز اندر سے آئی تھی۔ بھائی نور الایمان، دعا نے ابھی نام ہی لیا تھا کہ دروازہ کھل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کازان شاہ دعا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بھائی ان کی حالت بہت خراب ہے۔ دعا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سعدیہ بیگم کے کمرے میں تھی اور اس کی حالت کس وجہ سے خراب ہوئی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا اندازہ لگا گیا تھا۔ دعا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ کازان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اشل کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر اشل کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ آپ دونوں کمرے سے جا سکتے ہیں پلیز، کازان شاہ نے سعدیہ بیگم اور اشل سے کہا تھا۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اشل نور الایمان کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ نور الایمان اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ کازان شاہ نے ضبط کیا تھا، اس سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایمان میں یہی ہوں بچے، اشل نے پیار سے کہا تھا۔ نور اشل کو چھوڑو۔ کازان شاہ کی بات پر اس نے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ کازان شاہ کی آنکھیں دیکھ کر نور الایمان خوف محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ اشل کو دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اشل تم جاؤ، کازان شاہ نے کہا تو اشل نے کسی نہ کسی طرح نور الایمان کو خود سے پیچھے کیا تھا۔ نور الایمان نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کازان شاہ کو دیکھ کر اس کی سسکیاں تھم گئی تھیں۔ اب اس کازان شاہ کے خوف سے اسے اور بھی ڈر لگ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم اور اشل کمرے سے نکل گئی تھی۔ کازان شاہ نور الایمان کو دیکھ رہا تھا جو کہ سر جھکا کر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ رونا بند کرو، کازان شاہ اس سے محبت سے کہہ رہا تھا۔ اتنی محبت سے کہنے پر نور الایمان نے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ نور الایمان رونا بند کرو، کازان شاہ نے محبت سے کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کازا بولنے پر کازان شاہ مسکرایا تھا لیکن رونے پر غصہ بھی آیا تھا۔ رونا بند کرو نور الایمان، کازان شاہ نے پھر سے پیار سے کہا تھا۔ اتنے سالوں بعد کوئی ایسے ملے تھے جو اسے اتنی محبت سے ٹریٹ کر رہے تھے۔ کازا ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ روتے روتے سسکیوں سے بول رہی تھی۔ زینب کے ذکر پر اس کی آنکھیں بھی پھر سے نم ہوئی تھیں۔ نور الایمان نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں درد تھا۔